سلام دوستو، اسرائیل کے وہ سارے خفیہ راز جن کے بارے میں دنیا میں کوئی نہیں جانتا تھا، ان کو ایران نے کیسے نشانہ بنایا؟ آج پوری دنیا اس بات پہ حیران ہے۔ ایران نے سب کو حیران کر دیا ہے۔ ڈیمونا نیوکلیئر سائٹ کا نام تو آپ نے سنا ہوگا۔ ایران کو کیسے پتہ چلا اس کا؟ اسرائیل جب یہ نیوکلیئر سائٹ بنا رہا تھا تو اس نے اپنے اتحادیوں سے بھی یہ بات چھپائی تھی۔ اور وہ کون سے راز ہیں جن کی وجہ سے آج پوری دنیا نے امریکہ کو تنہا چھوڑ دیا ہے؟ یہ ایسے ہی تنہا نہیں چھوڑا۔ آپ جانتے ہیں کہ افغانستان میں پوری جنگ جو ہے وہ نیٹو نے لڑی تھی، لیکن آج نیٹو بھی پیچھے ہٹ گیا۔ امریکہ میں کوئی پالیسی، کوئی قانون سازی ہوتی تھی، کوئی پالیسی بنتی تھی تو برطانیہ فوراً اسے اپناتا تھا۔ آج برطانیہ بھی پیچھے ہٹ گیا، سارے اتحادی پیچھے ہٹ گئے ہیں، امریکہ اور اسرائیل تنہا رہ گئے ہیں، دنیا ساری ایران کے ساتھ کھڑی ہے۔ اس کے پیچھے کیا ہے؟ اور ایران کے پاس وہ کون سی خفیہ طاقت ہے جس کے بلبوتے پر اس نے دنیا کے دو بڑے سپر پاورز کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیا ہے؟ میں نذیر ساگر، آپ میرا نیا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ آج جنگ کو 33 دن ہو چکے ہیں، حالانکہ یہ جنگ 2 دن میں امریکہ کے بقول ختم ہونی تھی۔ ہم اس جنگ کو دیکھتے ہیں تو ہر محاذ پر سپر پاور کو منہ کی کھانی پڑی ہے۔ ایران نے ہر محاذ پر ان کو شکست دی ہے۔ سب سے پہلے اگر آپ انٹیلیجنس دیکھیں، خفیہ ادارے دیکھیں، تو دنیا میں آج تک یہ تاثر جا رہا تھا کہ CIA اور موساد کے مقابلے کی ایجنسی تو کوئی ہے ہی نہیں، لیکن وہ ایجنسیاں بھی ہر محاذ پر ہمیں ناکام اس لیے نظر آتی ہے۔ یہاں تک تو بات ٹھیک ہے کہ انہوں نے معلومات حاصل کر کے ایران کی پوری قیادت کو نشانہ بنایا۔ قیادت کو نشانہ بنانا ہی حل نہیں تھا، وہ تو قیادت میں سارے 80-90 سال کے لوگ تھے، گزر گئے، ان کی جگہ نوجوان آ گئے۔ وہ اگر ان کو ٹارگٹ نہ بھی کرتے تو ویسے بھی ان سالوں میں انہوں نے اس دنیا سے جانا تھا، ان کی جگہ ویسے بھی نئے لوگوں نے آنا تھا۔ لیکن جو نئے لوگ آئے انہوں نے ایران کو مزید مضبوط کیا، تو یہ ایران کی شکست نہیں ہے۔ خفیہ اداروں کی کامیابی اگر ہم نے دیکھنا ہو تو ہم یہ دیکھیں گے کہ خفیہ اداروں نے جنگ کو جیتنے میں اپنے ملک کو کتنا سپورٹ کیا، کتنی مدد کی۔ تو ایران کے بارے میں، ایران کے خفیہ ایجنسی کے بارے میں تو آج تک ہم نہیں جانتے تھے۔ خفیہ معلومات حاصل کرنے کی ایجنسی ایران کی اتنی مشہور نہیں ہے، لیکن آج ہم دیکھتے ہیں کہ ایران کو ایسی معلومات مل رہی ہے کہ ایسے خفیہ ٹھکانوں کو وہ نشانہ بنا رہا تھا جن کو دنیا کی بڑی ایجنسیاں بھی ان کے بارے میں نہیں جانتی تھی۔ ہم دیکھتے ہیں کہ اسرائیل میں تمام خفیہ ٹھکانے جو ہے وہ نشانہ بنائے جا چکے ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ چائنا اور روس کا اس میں کیا کردار ہے، وہ اس پہ بھی بات کریں گے، لیکن فی الحال خفیہ ایجنسیوں کے محاذ پہ ہم دیکھ لیں تو یہاں بھی ایران حیران کن طور پر جنگ جیت رہا ہے، کیونکہ ایران کے ہتھیار محفوظ ہیں۔ کہا جا رہا تھا کہ ہم ان کے میزائل ختم کر دیں گے، ان کا نیوکلیئر سسٹم ختم کر لیں گے، لیکن ایسا کچھ نہیں ہوا۔ دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں تو ایران کو اسرائیل کے خفیہ ٹھکانوں کی معلومات مل رہے ہیں اور وہ ان کو ٹارگٹ کر رہے ہیں۔ یہ تو پہلی چیز۔ ہم اگر انٹیلیجنس بیسڈ کارروائیوں کو دیکھیں تو اس میں بھی ایران جیت رہا ہے۔ سب سے پہلی چیز تو یہ تھی کہ خفیہ معلومات کے محاذ پہ بھی ایران جیت رہا ہے۔ دوسری چیز ٹیکنالوجی جس پہ امریکہ کو، اسرائیل کو بڑا فخر تھا اور پوری دنیا مان رہی تھی کہ دنیا کی بہترین ٹیکنالوجی ان کے پاس ہے، لیکن حیرت ہے کہ اس محاذ پہ بھی امریکہ اور اسرائیل ہار رہے ہیں اور ایران جیت رہا ہے۔ کیسے؟ ہم دیکھتے ہیں کہ امریکہ کے وہ طیارے جن کے بارے میں کہا جا رہا تھا کہ یہ تو ریڈار میں بھی نہیں آ رہے ہیں، ان کو ایران نشانہ بنا رہا ہے۔ اور خود امریکہ کے اخبارات کے مطابق وال اسٹریٹ جرنل اور واشنگٹن پوسٹ نے لکھا ہے کہ اب تک امریکہ کے 17 طیارے ایران نے نشانہ بنائے تھے۔ وال اسٹریٹ جرنل اور واشنگٹن پوسٹ نے یہ رپورٹ شائع کی ہے کہ اب تک 17 سے 18، بلکہ ایک آج گرایا ہے، کل گرایا ہے تو 18 ہو گئے، اب تک 18 طیارے ایران نے ایسے گرائے ہیں جن کے بارے میں کہا جا رہا تھا کہ یہ ریڈار میں ہی نہیں آ رہے تھے۔ تو یہ تھی وہ ٹیکنالوجی امریکہ کی اور اسرائیل کی۔ یہ ہے ایران کی ٹیکنالوجی کہ وہ اپنے سستے ایئر ڈیفنس کے ذریعے ان طیاروں کو گراتا ہے کہ جن کے بارے میں مشہور تھا کہ یہ تو ریڈار میں ہی نہیں آ رہے ہیں۔ پھر ان کو اپنے ایئر ڈیفنس سسٹم پہ بڑا ناز تھا، ساری دنیا میں یہ تاثر تھا کہ ان کے ایئر ڈیفنس سسٹم سے کوئی میزائل بچ کے ہی نہیں جا سکتا، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ آج ایران کا ہر میزائل سیدھا اسرائیل کو نشانہ بنا رہا ہے۔ پہلے یہ کہا جا رہا تھا کہ یہ ایران سے میزائل اڑے گا تو اتحادی ممالک اس کو راستے میں روکیں گے، یہاں تک کہ مسلم ممالک بھی اس کو روکتے تھے۔ اس کے بعد امریکہ کے جو ایئر بیسز ہیں راستے میں، ان کا ایئر ڈیفنس سسٹم ان کو روکے گا، ان سے بھی کوئی میزائل بچ کے نکلے گا تو اسرائیل کے ایئر ڈیفنس سسٹم، جدید قسم کے ایئر ڈیفنس سسٹم ہے، وہ ان کو روکیں گے، لیکن وہ سارے ناکام ہو چکے ہیں اور اب کوئی ایئر ڈیفنس سسٹم ایرانی میزائل کو روکنے میں کامیاب نہیں ہوتا۔ تو اس سے یہ بات واضح ہو گئی ہے کہ ٹیکنالوجی کے میدان میں بھی ایران نے دنیا کے طاقتوروں کو شکست دے دی ہے۔ تیسرا محاذ ہے معیشت کا۔ معاشی لحاظ سے ہم دیکھیں تو روز خبریں آتی ہیں، خود امریکہ کے اخبارات خبر چھاپتے ہیں، واشنگٹن پوسٹ، وال اسٹریٹ جرنل اور دنیا کے بڑے اخبارات، کہ امریکہ کے جو مارکیٹ ہے وہ $1 ٹریلین خسارے میں جا رہے ہیں روزانہ کی بنیاد پر۔ یہ تو مارکیٹ کا خسارہ ہے، اس کے علاوہ ایئر ڈیفنس سسٹم کے سارے میزائل ختم ہو چکے ہیں، 18 طیارے گرائے جا چکے ہیں جو کہ ہر طیارہ $1 ارب سے کم تو نہیں تھا۔ تیل کی قیمتیں آسمان سے باتیں کر رہی ہے، مہنگائی اور وہ اتنی شروع ہو گئی ہے کہ لوگ سڑکوں پہ نکل آئے ہیں اسرائیل میں اور امریکہ میں۔ دوسری طرف ہم ایران کی معاشی حالت دیکھتے ہیں تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ 1 مہینے کی طویل جنگ میں اتنا غریب ملک جو کئی دہائیوں سے
پابندیوں سے گزر رہا ہے، اس کے لوگ بھوکے مرتے، لیکن جب چائنا کے لوگ ایرانی ایمبیسی میں آ کے ان کو امداد آفر کرتے ہیں تو ایران کی ایمبیسی انکار کرتی ہے کہ فی الحال ہمیں امداد کی ضرورت نہیں ہے، اگر جب ضرورت ہوگی تو ہم آپ کو بتا دیں گے۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ معاشی اعتبار سے بھی ابھی تک ایران سٹیبل ہے، مضبوط ہے، اور اگر اس کا معاشی نقصان ہوتا بھی ہے تو اب دریا آبنائے ہرمز پر تو اس کا کنٹرول حاصل ہو چکا ہے، وہ یہاں سے اپنا 2-3 مہینوں میں اپنا سارا خسارہ پورا کرے گا، جتنا نقصان اس کا ہوا ہے وہ پورا کر لے گا، سالانہ $80 ارب تک وہ وہاں سے حاصل کر سکتا ہے، کیونکہ آبنائے ہرمز پر اب ایران کا کنٹرول ہو چکا ہے۔ تو گویا انٹیلیجنس، معاشی اور ٹیکنالوجی کے محاذ پہ ایران نے دونوں سپر پاوروں کو شکست دے دی ہے۔ اب اگر ہم عوامی محاذ پہ دیکھ لیں تو آپ کو پتہ ہے کہ جنگیں صرف فوجیں نہیں لڑتی، فوج کے پیچھے عوامی سپورٹ ہوتی ہے، عوامی طاقت ہوتی ہے، عوام کی حوصلہ افزائی ہوتی ہے۔ وہ لوگ اپنے عوام میں بھی تنہا رہ گئے ہیں، ان کی فوجیں اکیلی لڑ رہی ہے۔ امریکہ اور اسرائیل میں آپ دیکھتے ہیں کہ لوگ سڑکوں پر جنگ کے خلاف نکل آئے ہیں، حکومت کے خلاف اتنے بڑے تاریخ کے بڑے احتجاج ہوئے ہیں، اسرائیل میں بھی ہوئے ہیں اور امریکہ میں بھی ہوئی ہے، تو ان کے اپنے عوام بھی ان کے ساتھ نہیں ہیں۔ دوسری طرف ہم ایران کے عوام کو دیکھتے ہیں تو وہ سڑکوں پر ہے کہ جنگ بندی نہ کی جائے، وہ حکومت کے ساتھ کھڑے ہیں، وہ خود رضاکارانہ طور پر خود لڑنے کے لیے نوجوان پیش ہو رہے ہیں۔ عوامی فوج بھی ایران کئی لاکھ تشکیل دینے والا ہے، کیونکہ امریکہ نے کہا ہے کہ میں زمینی کارروائی کرنے والا ہوں، اس کے لیے وہاں ایک الگ فوج بھی عوام کی بن رہی ہے۔ عوام شہادت کو گلے لگا رہی ہے لیکن پیچھے نہیں ہٹ رہی ہے، جنگ بندی کے خلاف مظاہرے وہاں ہو رہے ہیں، اپنے ملک اور یکجہتی کے لیے وہ مظاہرے کر رہے ہیں۔ عوامی محاذ پہ بھی ایران نے سپر پاوروں کو شکست دے دی ہے۔ آگے ہم دیکھتے ہیں تو جنگیں تو فوج لڑتی ہے، لیکن لیڈر جو ہوتے ہیں وہ بیانیہ بناتے ہیں، تو بیانیے کے محاذ پہ بھی اسرائیل اور امریکہ شکست کھا چکے ہیں، کیونکہ انہوں نے پہلے بیانیہ بنایا تھا کہ ایران دہشت گرد ہے، اس کے پاس نیوکلیئر ہتھیار ہے، ایٹم بم بنا رہا ہے، اس کو دنیا کو اس سے خطرہ ہے وغیرہ وغیرہ۔ وہ بیانیہ ان کا دم توڑ چکا ہے۔ اس کی سادی سی منطق تو یہ ہے کہ کچھ عرصہ پہلے B-2 بمبار طیاروں نے آ کے حملہ کیا تھا ایران پہ، بم گرائے تھے اور کہا تھا کہ ہم نے ایران کا نیوکلیئر سسٹم تباہ کر دیا۔ جب تباہ کر دیا تو اب دوبارہ حملے کا کوئی جواز تھا ہی نہیں۔ دوسرا وہ کہہ رہے تھے کہ یہ ظالم حکومت ہے، ہم رجیم لانا چاہتے ہیں، تو سارے لوگ جو ہے وہ حکومت کے حق میں سڑکوں پہ نکل آئے، وہ بیانیہ بھی دم توڑ چکا ہے۔ پھر وہ کہہ رہے تھے ہم انسانیت کی خاطر کر رہے ہیں، لیکن 250 اسکولوں کو نشانہ بنا کر اسٹوڈنٹس کو قتل کیا اور 150 اسپتالوں پہ حملے کیے، جس کی وجہ سے پوری دنیا پیچھے ہٹ گئی، تو وہ بیانیہ بھی یہاں دم توڑ چکا ہے۔ لیکن دوسری طرف ایران نے مضبوط بیانیہ بنایا ہوا ہے۔ ان کا وزیر خارجہ عباس عراقچی اور شہید علی لاریجانی نے بیانیہ کا محاذ سنبھالا تھا اور بہت خوبصورت پولائٹ طریقے سے پوری دنیا کو اپنے ساتھ ملایا انہوں نے، یہاں تک کہ عرب ممالک پر انہوں نے حملے بھی کیے، لیکن بیانیہ ایسا بنایا کہ عرب ممالک آج تک واپس حملہ ان پہ نہ کر سکے۔ وہ کہہ رہے تھے کہ ہمیں برادر ملکوں سے تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، ہم تو امریکہ کے اڈوں کو نشانہ بنا رہے ہیں، یہاں تک کہ ان کے تیل کے ذخائر کو بھی نشانہ بنا کے کہتے تھے کہ امریکہ کا مفاد جہاں بھی ہوگا ہم حملہ کریں گے، یہ ہمارا دشمن ہے، اس نے ہم پہ حملہ کیا ہے، تیل کے ذخائر میں وہ شریک تھے بزنس میں وغیرہ وغیرہ۔ ایسا بیانیہ بنا رہے تھے، ایک طرف مار رہے تھے، دوسری طرف بیانیہ ایسا بنا رہے تھے کہ کوئی ریٹیلیٹ نہ کرے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ کیا امریکہ اور اسرائیل اس جنگ میں اپنے مقاصد حاصل کرنے میں کامیاب ہوا، تو جواب ہے نہیں، کیونکہ وہ رجیم لانا چاہتے تھے، رجیم تو الٹا لوگ حکومت کے حق میں نکل آئے سارے۔ لیکن امریکہ کی نیت تھی آبنائے ہرمز پر قبضہ کر کے یہاں سے کمانے کی، سمپل سی بات یہ ہے، وہ اسی لیے آیا تھا، لیکن آبنائے ہرمز جو کہ فری میں وہاں سے جہاز گزر رہے تھے وہ الٹا اب ایران کے قبضے میں چلی گئی۔ اب ایران اس کا کنٹرول نہیں چھوڑے گا، بلکہ اب کہا جا رہا ہے کہ ریڈ سی پر بھی ایران کی نظر ہے، ریڈ سی اور بحرین کے ساحلی جو علاقے تھے وہاں پہ بھی ایران قبضہ کرنے جا رہا ہے۔ ایران نے کہا ہے کہ اگر زمینی کارروائی ہوتی ہے تو میں وہاں قبضہ کروں گا۔ اگر ریڈ سی پر یمن کے حوثیوں کی مدد سے بھی ایران قبضہ کر سکتا ہے اور وہاں تک ایران کا میزائل مار بھی کر سکتا ہے، تو دونوں لحاظ سے ایران اگر چاہے تو وہاں بھی کارروائی کر سکتا ہے۔ اب ہم اس جنگ کو اگر مجموعی طور پر دیکھتے ہیں تو کس نے کیا کھویا کیا پایا، تو ایران نے بہت کچھ پایا ہے، تھوڑا بہت کھویا ہے لیکن پایا بہت زیادہ ہے۔ ایران اب وہ ایران نہیں رہا جو جنگ سے پہلے تھا، ایران اب دنیا بھر میں ایک طاقتور ملک بن کے ابھرا ہے۔ لیکن دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں امریکہ کا سپر پاور ہونے کا بھرم ٹوٹ گیا ہے، ان کی ٹیکنالوجی، ان کے خفیہ ادارے سارے دم توڑ چکے ہیں، اب دنیا کا کوئی ملک ساتھ نہیں دے رہا ہے، یہ حالت ہے ان کی۔ خلیج ممالک سے بھی امریکہ کا انخلا ہوگا، کیونکہ خلیج ممالک کو پتہ چل گیا، انہوں نے تو اپنی دفاع کے لیے اڈے دیے تھے، جب امریکہ خود اپنے اڈوں کا دفاع نہیں کر سکتا تو ہمارا کیا دفاع کرے گا۔ شرق وسطیٰ سے اب امریکہ نکلنے والا ہے، سپر پاور ہونے کا بھرم اس کا ٹوٹ چکا ہے، امریکہ کے ایئر بیسز سارے تباہ ہو چکے ہیں، ابھی وہ زیر استعمال ہے بھی نہیں۔ واشنگٹن پوسٹ نے ہی لکھا تھا کہ امریکہ کے 17 ایئر بیسز ایسے ہیں جو قابل استعمال نہیں ہے، اور ان کے فوجی جو ہے وہ جا کر ہوٹلوں میں پناہ لیے ہوئے ہیں، اور ان ہوٹلوں کو اب ایران جو ہے وہ نشانہ بنا رہا ہے۔ ایران نے کہا ہے کہ عوام ان ہوٹلوں سے دور رہے۔
تو یہ جو 5-6 محاذ ہم نے گنوائے، ہر محاذ پر ایران نے شکست دی ہے اور ایران ایک طاقتور ملک بن کر ابھرا ہے۔ دوسری طرف امریکہ اور اسرائیل کا وہ بھرم اب ٹوٹ چکا ہے۔ اسرائیل ابھی زندگی بھر کبھی بھی ہمت نہیں کرے گا کہ وہ ایران پر حملہ کرے۔ اب عرب ممالک کو بھی چاہیے کہ وہ ایران کا ساتھ دیں۔ اگر اسرائیل کو یہاں سے نکالنا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ یہ ممالک سارے ایک ہوں۔ اگر ایک ہوں گے اور ان کے بیک پہ ایران ہوگا تو اسرائیل کبھی ہمت نہیں کرے گا کہ کسی بھی ملک پہ حملہ کرے۔ تو آج کے ولاگ میں ہم نے جنگ کی معمولی جھلکیاں دکھائی ہے۔ ان جھلکیوں میں آپ خود اندازہ لگائیں کہ کون ابھی تک جیتا ہے اور کون ہارا ہے۔ اور آخر میں آپ سے گزارش ہے کہ یہ میرا نیا چینل ہے، اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں۔ یہ جنگ ابھی جاری ہے اور اس پہ مزید ریسرچ کر کے میں کچھ اہم 2-4 ولاگ اور بناؤں گا۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔